ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گیپ جس کے بارے میں بیشتر لوگ نہیں جانتے کبھی بہت وسیع ہوتی تھی۔ آج چند لاکھ کی آبادی کا چھوٹا سا شہر جس کی آبادی 3 لاکھ سے کچھ زیادہ 2017 کی مردم شماری میں اس کی آبادی 2,71,000 13 یونین کونسلز اور کم و بیش 134 دیہات پہ مشتمل ہے۔ یہ ایک پیالہ نما آبادی جو دریائے سیل کے بائیں کنارے پہ آباد ہے۔ اطراف میں موجود پہاڑیاں بہت دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ کہتے ہیں 18ویں صدی میں پنڈی گیپ ایک ریاست تھی جس کی سرحدیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بلکسر، تلا کنگ، وادی سوان، جھیل کھبکی اس ریاست کا حصہ تھے۔ 18ویں صدی میں یہاں کے ڈپٹی میئر گاربٹ اٹک ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ یہاں پنڈی گیپ سے ملنے والا انسانی ڈھانچہ یا شریف کے چکور کنویں سے ملحقہ حصے سے ملا۔ فرانس کے شہر میں سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں سے مسابقت رکھتا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو ہزاروں سال پرانی انسانی آبادی کے آثار یہاں موجود تھے۔ یوں بھی وادی سوان جو اس کے قریب ہی واقع ہے دنیا کی سب سے قدیم انسانی آبادی ہے جس کے شروع کے انسانوں کے رہن سہن کے آثار اور استعمال کی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد ریاست ختم ہونا شروع ہوئی اور آج پنڈی گیپ بہت کم رقبہ 1865 ایکڑ اور 3 لاکھ کی آبادی والا کم ترقی یافتہ شہر ہے۔ 2 ٹھوک پٹھان جانے والی سڑک سے 3-4 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی جھیل ہے۔ یہ ریتیلے پتھروں کی سطح پر بنی ہوئی ہے۔ اس جھیل کی ڈھلانوں پر سنہری پتھروں میں بنے ہوئے آلات ملتے ہیں جن میں چاقو، چھریاں، سکریپ جن کے دونوں سرے اور اطراف تیز ہوتے ہیں، مکمل حالت میں کلاڑیاں اور روزمرہ کے استعمال ہونے والے آلات تھے۔ ان میں آخری ہتھیار ایک رسی سے بندھا ہوا ملا اور ان پر موسمی اثرات کے نشان بھی کم تھے۔ بناوٹ میں یہ فرانس کے شہر موسٹی میڈلی یہ نام اس لیے لیا گیا تھا کہ آثار قدیمہ 3 حصوں میں دریافت ہوئے تھے۔ ان آثار قدیمہ کے مشابہ تھے جو کہ 40,000 سال پرانے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتھروں سے بنے ایسے اوزار پنجاب میں اور کہیں نہیں ملتے۔ اور اطراف والے تھے سنہری پتھروں سے بنے بھورے رنگ کے حامل یہ پتھر چاروں طرف سے ٹے کیے ہوئے تھے جس سے لمبے ہتھوڑے کی شکل بنتی تھی۔ نامکمل کلاڑی میں سفیدی مائل پیلے رنگ 2-1-3 چوڑائی سنہرے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی ایک مکمل چپٹی ہوتی تھی اور دوسرے کناروں کو تیز کیا جاتا تھا۔ چپٹے چاقو ہلکے بھورے رنگ کے تھے جس کے تیز حصے سرخی مائل سلیٹی رنگ کے تھے۔ بائیں کنارے کی تہہ کو اتار کر تیز کیا جاتا اور پھر چاروں طرف سے تراشا جاتا کہ پچھلی طرف ایک ابری جگہ پکڑنے کے لیے ہوتی تھی۔ پتلی گول پلیٹ یا پترا بھورے مائل سلیٹی رنگ کے ایک پلیٹ جو چاروں طرف سے تیز ہوتی تھی جہاں اس کا رنگ سنہرا ہو جاتا، یہ بالکل ان کے مشابہ تھی جو مدارس کے صدر مقام سے ملے تھے۔ چپٹے پتھر شکل میں لمبے اور بناوٹ کے لحاظ سے سنہری پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ ان کے 3 بڑے پتھر تھے جو پتھروں کے اوپری سطح سے گڑے گئے تھے۔ اس طرح کنارے گول تراشے گئے تھے اور سلیٹی میل سفید تھے اور ان کی ناک پر جلد تھی۔ اس ضلع کے باسی تھے وہ 2 صدی قبل مسیح کے وسط میں یہاں آئے تھے۔ سندھ اور جہلم کے درمیان کا علاقہ سما کہلاتا ہے جو تیموری پشاور اور سندھ کا مغربی علاقہ گندھاروں کے پاس تھا۔ جنرل گتھاتم نے اس قبیلے کے نام سے ٹکسیلا کا نام دریافت کیا جو پہلے ٹکشیلا کے نام سے تھا۔ پھر یہ جنرل نے سب سے پہلے ضلع اٹک کی آخری حدود میں شاہ ڈیری کا مقام دریافت کیا۔ در حقیقت یہ مقام ٹکسیلا کے قریب راولپنڈی ضلع میں شامل ہے۔ اٹک ضلع کا شمالی حصہ ہے جو علاقہ چچو کے نام سے پہچانا ٹکسیلا کے قدیمی حکمرانوں کی علمداری میں تھا اور اس بڑے شہر ٹکسیلا کی باقیات ضلع اٹک کی حدود دور تک ملتی ہیں۔ ٹکسیلا کی کھدائی کے نتائج کا تعلق اس ضلع سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ 13ویں صدی کے دوران غزنوی اور افغانیوں نے حملے کیے اور 14ویں صدی میں مغلوں کی آمد ہوئی۔ اس وقت کے مغلوں کی باقیات اٹک اور فتح جنگ تحصیلوں میں موجود ہیں۔ اٹک تحصیل سے ہی گزر کر تیمور نے پورے ہندوستان کو پریشان کیے رکھا۔ 1518 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے اس ضلع میں داخل ہوا اور بیر، خوشاب، چنیوٹ جانے کے لیے سوان کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد وہ ضلع میں کئی دفعہ آیا۔ 1525 میں اپنے 5ویں حملے کے دوران ہرو سے سیالکوٹ تک پہاڑوں کے دامن میں سفر کیا۔ علاقے کی طریق سے ان بہادر حملہ آوروں کا بہت کم تعلق تھا۔ کالا چٹا سے جنوب کا سارا علاقہ ان حملہ آوروں اور فوج کے راستے سے باہر تھا۔ چھچا ایک ویران دلدل تھی اور ضلع کا کوئی علاقہ بھی اتنا امیر نہ تھا کہ مغلوں کی دلچسپی کی وجہ بن سکے۔ عہد جدید میں ضلع اٹک کا علاقہ اپنے شاندار تہذیب، تمدنی اور اثاراتی
پس منظر کی وجہ سے مورخین اور ماہرین اثاریات کے لیے اتنا ہی پرکشش ہے جتنا عہد قدیم میں تھا۔ اٹک کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود بنی نوح انسان کی۔ سرزمین اٹک صرف قدرتی حسن و جمال ہی کا شکار نہیں بلکہ خالق ارض و سما نے اس اشرف المخلوقات انسان کی ارتقائی سفر کے اولین مراکز میں اس کا شمار دنیا کے ان خطوں میں ہوتا ہے جہاں انسان کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ادراک ہوا۔ اس علاقے کی تہذیب و ثقافت کو معتاد سائنسی اور تحقیقی اندازوں کے مطابق قدیم ترین انسانی تہذیب قرار دیا جاتا ہے۔ ریاست پنڈی گیپ سے نکل کر بہت سے علاقے آج مکمل شہر بن چکے ہیں، لیکن اپنی ثقافت کا امین یہ شہر آج بھی روایت و ثقافت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سادہ دل مہمان نواز لوگ آج بھی اس علاقے کی پہچان ہیں، اور پنڈی گیپ میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں جو کافی حد تک ملکی ضروریات میں اہم پیش رفت ہیں۔ پاکستان آئل فیلڈ میال کھوڑوں ڈالیاں سے تیل اور گیس حاصل کرتا ہے، لیکن اہل علاقہ بالخصوص میاں آئل فیلڈ ابھی تک گیس سے محروم ہے۔ نوٹ: ارباب اختیار کی تھوڑی سی توجہ اس علاقے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔